الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک SMS وائرل ہو رہا ہے کہ جب ثریا ستارہ نکلے گا تو زمین سے مہاماری اور وبائی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ علم فلکیات کے حساب سے ثریا ستارہ اس سال 12 مئی کو نکلنے والا ہے، اس لیے کرونا وائرس بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے ایک SMS سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس پر ایک عالم نے باقاعدہ حدیثوں کے حوالے سے تصدیق بھی کر دی ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم احادیث کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں عالم صاحب کی بات کو رکھیں گے کہ کس طریقے سے اس نے حدیثوں سے اس مسئلے کو نکالا ہے کہ ثریا کے نکلنے سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ حدیث کے ذخیرے میں ثریا ستارہ کے تعلق سے 2 طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو پہلے والا جو طریقہ ہے اس طرح کی جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور وہ حدیثیں صحیح بھی ہیں۔ اس لیے پہلی حدیث ہمارے سامنے عن عثمان بن عبداللہ بن سراقہ قال سألت ابن عمر عن بیع الثمار، فرمایا عثمان بن عبداللہ بن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پھلوں کے بیچنے کے تعلق سے سوال کیا۔ انہوں نے بیان کیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہو جانے تک پھلوں کو بیچنے سے منع کیا ہے، حتی تذهب العافہ، یہاں تک کہ وہ ڈر ختم ہو جائے۔ فقلت ومتى ذلك، میں نے کہا کہ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تطلع الثریا، مسند احمد کے اندر 5105 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ثریا ستارہ ظاہر ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے ایک دوسری حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع النخل حتی یزہو وعن السنبل حتی یبیض ویأمن العاہہ نہا البائع والمشتری۔ صحیح مسلم کے اندر 1535 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور بالی جیسے باجرہ کی بالی ہوتی ہے، گیہوں کی بالی ہوتی ہے، اس کو بھی سوکھنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور آفت سے بالکل معمون ہو جاتے ہیں لوگ، بیچنے والے بھی اور خریدنے والے بھی، دونوں کو بالکل منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر۔ دونوں حدیثوں کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے آہا، آفت، ڈر، مصیبت، بیماری، یہ اس کے معنی کیے جا رہے ہیں۔ تو پھلوں کو بیماری لگ جاتی ہے تو ثریا ستارہ جب نکلتا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پھلوں کی بیماریاں عام ہیں، یعنی لوگوں میں بھی بیماری پھیلی ہوئی ہوگی، تو ثریا ستارہ طلوع ہونے سے، نکلنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو ماہر فلکیات ہیں وہ مئی کے درمیانی حصے میں، یعنی 11 سے 19 یا 20 کے بیچ میں اس سال ثریا کے نکلنے کی خبر دے رہے ہیں۔ اس طرح اس سال ام القریٰ کیلنڈر کے حساب سے 12 مئی 19 رمضان کو پڑتا ہے، لہذا رمضان کے دوسرے عشرے کے اخیر میں کرونا وائرس بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ بات عالم صاحب نے ان حدیثوں سے نکال کر فتویٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم مولانا طارق صاحب کے سامنے اس بات کو عرض کریں گے کہ اگر اس طرح سے تحقیق کرنے لگے تو دنیا کے لوگوں کو پھل کھانے کے لیے سال بھر انتظار کرنا پڑے گا، اور ثریا ستارہ کے نکلنے کے بعد ہی کوئی پھل بیچ سکے گا اور کھا سکے گا، اور ٹھنڈی میں جو پھل تیار ہوگا اس کا بیچنا تو بالکل ناجائز اور حرام ہو جائے گا، کیونکہ ثریا تو نکلا نہیں ہے اور پھل کی وبائی بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتنی تعجب خیز بات ہے۔ دراصل ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب پھل پک کر تیار ہو جائے تب بیچا جائے، تاکہ خریدنے والے کو درست پھل، صحیح پھل مل سکے۔ اگر پھل تیار ہونے سے پہلے کسی کو بیچ دیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ ہوا، بارش، طوفان اور موسم سے متاثر ہو کر خراب ہو جائے، اور خریدنے والے کو بھی
نقصان ہو جائے۔ اس لیے حدیث میں وارد لفظ آہا کا مطلب پھل تیار اور پختہ ہو جانا ہے، یعنی کھانے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہو جانا پھل کا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے احادیث میں بھی اس طریقے کے الفاظ موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 1487 نمبر پر ایک حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ان کی پختگی اور بہتری ظاہر ہو جانے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں صلاح کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی پختگی اور بہتری ظاہر ہونے کے ہیں۔ دراصل یہی معنی آہا کا ہے جو بخاری کی دوسری روایت سے ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث 1486 نمبر پر نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمرہ حتى يبدو صلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب العاهته۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے پکنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح کے لفظ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ اور نقصان کب ہے؟ پکنے سے پہلے اور بالی کو سوکھنے سے پہلے ہی بیچ دینے میں نقصان ہو جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے غایۃ المرید میں صحیح سند کے ساتھ میں اس سے متعلق صاف اور واضح حدیث ایک بیان فرمائی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الثمار فی الحقول او حدائق قبل ان يبدو صلاحها ويعرف انها سالمة من العاهات والآفات۔ غایۃ المرید کے اندر 370 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں اور باغیچوں میں پھلوں کی درستگی پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ پھلوں کے نقصان اور آفت سے بالکل محفوظ رہا جا سکے اور آفت کو ختم ہونے کا یقین بنایا جا سکے اپنے دل اور دماغ کے اندر۔ ان تمام احادیث کو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ لگ گیا ہوگا، لیکن اب ہم آپ کے سامنے ایک آخری حدیث صحیح بخاری کی پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو یہ تمام جو آپ کے دل میں ثریا ستارہ کے تعلق سے جو گمان ہے یا لفظ آہا اور لفظ آہا سے جو استدلال کیا گیا ہے بیماری کا، مہاماری کا، وہ بالکل ختم ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث میں اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں خود اس لفظ کا معنی سمجھا رہی ہے۔ كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری 193 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت درختوں پر پکنے سے پہلے کرتے تھے، پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا تو مالک قیمت کا تقاضا کرتے آتے، مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتے تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا ہے۔ جب کسی پھل کو آپ یعنی کچے پن میں اس کو توڑ لیں گے اور پھر اس کو آپ یعنی اس کو کھیت میں اکٹھا کر لیں گے، باغیچے میں اکٹھا کر لیں گے تو وہ ہلکا ہلکا کالا پڑ جاتا ہے، تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا ہے، اس کو بیماری ہو گئی ہے، یہ تو ٹھٹر گیا ہے، اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، پھل بہت ہی کم آئے ہیں۔ اس طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمت کم کرائی جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات کثرت سے آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے ہیں تمہارے تو تم لوگوں کے لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ بھی میوہ کو پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور مشورہ ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ خارجہ بنت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جاتا، نکل نہ جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی، زردی اور سرخی نہ نکل آتی، یعنی پھلوں کے درمیان میں موسم جب تک گرم نہ ہو جاتا۔ تو اس طرح
اس حدیث کے آخری الفاظ بتا رہے ہیں کہ ثریا کا نکلنا کسی بیماری کے ختم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کا محض گمان ہے کہ عرب ممالک میں گرمی شروع ہو گئی ہے۔ اب ان ممالک میں گرمیوں کے پھل پک کر تیار ہو گئے ہوں گے۔ دنیا میں بہت سے پھل ٹھنڈیوں میں تیار ہوتے ہیں اور پھر گرمیوں کی شروعات اور اس کی انتہا تمام ملکوں میں فرق سے ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام احادیث سے یہ مطلب ہے کہ لوگ پھل پکائیں، پھل لگائیں تو اس کو اچھے سے تیار اور پکنے دیں، پھر اس کو بیچیں، تاکہ بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان میں کوئی اس طرح کا جھگڑا اور فساد ظاہر نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے مثال پیش کی تھی کہ وہ ستارہ جب نکل آئے تو سمجھ لو کہ آپ کے پھل وغیرہ تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ عرب کے اندر عام طور پہ وہ ستارہ جب نکلتا ہے تو گرمی کی شدت ہو جاتی ہے اور پھل وغیرہ آرام سے پک کر بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ احادیث کا مطلب تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسری طرح کی جو احادیث ہیں جو بیماری کے تعلق سے ثریا سے جوڑی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام احادیث میں آپ کے سامنے تفصیل سے اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ سبھی حدیثیں بالکل ضعیف حدیثیں ہیں، غلط حدیثیں ہیں، ان سے ہم کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ جیسے کہ مسند احمد کے اندر 927 نمبر پر ایک حدیث ہے، جب صبح کے وقت ثریا ستارہ نکلتا ہے تو اس وقت جو قوم جس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ بیماری سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع کے اندر 5096 نمبر پر اس حدیث کو سخت ضعیف کہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے، جب ثریا طلوع ہوتا ہے تو شہر والوں سے بیماری ختم کر دی جاتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلہ الضعیفہ کے اندر 397 نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، گویا یہ حدیث بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دوسرے قسم کی جو دلائل ہیں، دوسری قسم کی جو احادیث ہیں، لہذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ سامنے آیا کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ جب ثریا ستارہ نکلے گا تو زمین سے وبائی بیماریاں، مہاماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بھی حدیث صحیح حدیث کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ جو وائرل ہو رہا ہے کہ 19 رمضان کو، 12 مئی کو اس طرح سے اس رمضان میں ثریا ستارہ نکلنے والا ہے، کرونا وائرس بالکل ختم ہو جائے گا، تو حدیثوں سے اس کی دلیل لینا اور حدیثوں کے حوالے سے حدیث کی آڑ میں لوگوں کے درمیان میں پیش کرنا، یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ وہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جس طریقے سے ایک عالم نے، دارالعلوم دیوبند کے جو عالم ہیں، انہوں نے ان حدیثوں سے استدلال کر کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا تھا کہ کرونا وائرس بالکل ختم ہو جائے گا، تو ہم اس بات کو عالم صاحب کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا استدلال ہے یہ بالکل غلط ہے، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے کئی عالموں نے اس عالم کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، پختہ احادیث سے صحیح انداز میں ان کو جواب دیے گئے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ کو صحیح انداز میں تحقیق کرنی چاہیے، کسی بھی ویڈیو کو، کسی بھی SMS کو وائرل کرنے سے پہلے اس کا سچ جاننا صحیح انداز میں ہم اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔